اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حزب بما لديهم فرحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل احترام دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے لوگو نیک بنو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ رہا کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہا کرو. دیکھیے صحبت اور مجلس کے اثرات ہوتے ہیں. ایک آدمی اگر عطر فروش کی دکان میں بیٹھے گا تو بالارادہ ہو یا بلا ارادہ، چاہے وہ سوچے چاہے نہ سوچے، کچھ نہ کچھ خوشبو اس کو ملے گی. اسی طرح اگر کوئی آدمی لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھے گا تو کچھ نہ کچھ بدبو، گندگی اور دھواں اس کو محسوس ہوگی. کہنا یہ ہے کہ اچھی صحبت کے اچھے اثرات اور بری صحبت کے برے اثرات پڑتے ہیں. مقولہ ہے صحبت صالح ترا صالح کنت. نیک لوگوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور صحبت طالح ترا طالح کنت، برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. اگر آدمی نمازیوں کا ساتھ کرے گا، روزہ داروں کا ساتھ کرے گا، قرآن پڑھنے والوں کا ساتھ کرے گا، نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو ضرور اس کے اندر نیکی پیدا ہو جائے گی اور نیکی کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے گا. اور کوئی آدمی اگر جواڑی کے ساتھ، شرابی کے ساتھ، غلط کام کرنے والوں کے ساتھ اپنی نشست کرے گا، اپنی مجلس منعقد کرے گا، اٹھے گا بیٹھے گا تو دھیرے دھیرے اس کے اندر بھی برائیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بیان کیا ہے، دیکھو علماء اور حکماء جو حدیث کا علم رکھتے ہیں اور قرآن کا علم رکھتے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کے پاس آنا جانا رکھو، اپنی آمد و رفت رکھو، ان کی تعظیم، ان کا اکرام، ان کی خدمت کرو. کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دل کے اندر جو گناہ کرتے کرتے زنگ لگ جاتا ہے اور دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے، ان حضرات کی مجلس اور صحبت سے، ان کے پاس آنے اور جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان دلوں کے زنگوں کو اور ان دلوں کے میل اور گندگی کو صاف کر دے گا. مثال دے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر،
جس طرح بارش کے موسم میں پانی برستا ہے تو پوری زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، چاروں طرف ہریالی چھا جاتی ہے، گھاس اور پھوس اور طرح طرح کے غلے اور طرح طرح کے درخت اور چیزیں اگ جاتی ہیں، اسی طریقے سے پانی سے زیادہ ان علماء کی صحبت اور ان کے پاس مجلسوں کی برکت سے انسان کا دل ہرا بھرا ہو جائے گا، منور اور روشن ہو جائے گا۔ صحبت کی اور اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ دیکھیے، ہر آدمی کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے اور ہر آدمی کی الگ الگ چاہت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں الحمدللہ الحمدللہ، خوشی کی بات ہے، ان کے دلوں میں نبی کی بے پناہ محبت ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے نمونہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا ہر عمل ان کے نقشے کے مطابق ہو اور ان کی ہدایت کے مطابق ہو۔ ایسا بھی جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی پسند اور اپنا آئیڈیل کسی گلوکار کو، گانا گانے والے کو، کسی سنگر کو، کسی نعت خواں کو یا کسی غزل پڑھنے والے کو، وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ چلتے پھرتے اسی کی بات سنیں گے، اسی کے غزل کو، اسی کے کلمے کو اور باتوں کو سنیں گے، سنائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو صاحب کسی فلم میں یا گناہ کے کام کرنے والوں میں کوئی ایکٹر ہو، کوئی اس میں رہنما ہو، جوکر قسم کا ہو، اس کی ادائیں پسند آتی ہیں تو یہ اپنا بال، اپنی داڑھی، اپنا لباس، اپنا چلنا پھرنا، اپنے نقل حرکت کو اس کے نقل حرکت کے مطابق بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے اندر بھی مزاج ہے، کوئی نیک سیرت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہیں، صحابیات کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہیں، ان کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ اور کتنی ایسی ہیں جن کا تعلق اور ذہن دیندارانہ نہیں ہے، تو جو ان کی پسند کا ہو، کبھی کوئی ناچ گانا کرنے والی، ناچنے والی عورت ہیروئن ہو تو اس کے نقل حرکت کو اپنا نقل حرکت بنا لیں گے، انہی کی طریقے سے بال رکھنا، انہی کی طریقے سے ناچنا، انہی کی طریقے سے کھانا اور پینا، انہی کے ماڈل میں اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ دنیا میں ہے کہ نہیں اس طرح سے؟ کہاوت بھی ہے، ایک کہاوت ہے، کچھ لوگ گزر رہے تھے، ایک تیتر نے آواز لگائی، اس میں ایک زاہد عابد شخص تھے، انہوں نے کہا صاحب تیتر یہ بول رہا ہے سبحان تیری قدرت، کیونکہ وہ صبح شام 24 گھنٹہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس تیتر پرندے کے بول کو اس میں سمجھا، اس طرح سمجھا کہ گویا یہ پرندہ بول رہا سبحان تیری قدرت۔ کوئی غیر مسلم تھا تو اس نے کہا نہیں، رام لکشمن دشرتھ کہہ رہا ہے۔ کوئی پہلوان تھا، وہ کہہ رہا نہیں صاحب یہ نہیں بول رہا، کھا گھی کر کثرت بول رہا ہے۔ تو اب دیکھو تیتر کی ایک آواز ہے، لیکن جس طرح لوگوں کا مزاج ہے اس طرح لوگوں نے اس کا مطلب لیا۔ اللہ والے نے کہا نہیں سبحان تیری قدرت کہہ رہا ہے، زاہد عابد نے یوں سے محسوس کیا، اور ایک غیر آدمی نے یوں محسوس کیا، ایک پہلوان نے یوں محسوس کیا۔ تو الگ الگ اللہ نے لوگوں کا مزاج بنایا، الگ الگ لوگوں کے پسند اپنے اپنے پسند ہیں، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر یہ لازم کر دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو نیک لوگوں کے حوالے کرو، تاکہ مزاج ہمارا نیک بنے، دیندارانہ بنے۔ ورنہ اگر ہم ان کی مجلس کو لازم نہ کریں گے، ہم غیروں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے، تو جو ان کی پسند ہے، ان کی گفتگو ہے، یا اس مجلس میں، اس بیٹھک میں جو گفتگو ہوگی، اس کے اثرات ہمارے اوپر پڑیں گے۔ دوستو، میں نے
قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ فرماتا کل حزب بما لدیہم فریحون، اپنے اپنے پسند کے اعتبار سمجھو ایک جماعت بن گئی، ایک گروہ ہے، اور ہر گروہ اپنے اپنے عمل پر خوش ہے۔ جو آدمی نبی کو آئیڈیل بنا لیا، نمونہ ان کو بنا لیا، اپنی 24 گھنٹہ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس میں خوش ہے، وہ شاداں اور فرحاں ہے، اپنے اللہ کے پاس اجر کا امیدوار ہے کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں، کل یہ میرا عمل انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا، نبی کی خوشنودی کا سبب بنے گا، میری اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گا، ہماری مغفرت ہوگی، گناہ ہمارے معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن جو دنیا دار ہیں، شرابی، جواڑی، ان لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں، ان کو صاحب اچھے اچھے کھانے میں وہ لطف نہیں آئے گا جو لطف ان کو نشے میں آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا مزاج نشے والا بنا لیا، تو ان کو اچھی کھانے میں وہ مزہ نہیں، اچھے لباس میں مزہ نہیں، اچھے مکان میں وہ مزہ نہیں ہے، ان کو تو صاحب ایک بوتل شراب اور جو نشہ ہے وہ اس میں وہ مست اور خوش ہے۔ جوا کھیلنے والے کو آپ لاکھ دے دیجئے، اس کو مزہ آئے گا اسی عمل کے اندر۔ تو قرآن نے کہا کہ دیکھو ہر آدمی، ہر جماعت، ہر فریق جو اس کے پاس ہے اسی مگن ہے، وہ فرحاں اور شادہ ہے۔ تو جب مزاج کسی چیز کا بن جائے گا تو انسان اسی میں عام طور سے لگا رہتا ہے۔ ایک حدیث جو میں نے آپ کو پڑھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور چاروں خلفاء صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 5 حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام اور 4 صحابہ یہ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ آپس میں گفتگو ہونے لگی، گفتگو کرتے کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ اس میں جو صیغہ استعمال ہوا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اس کو پسند کرنے میں بااختیار نہیں ہے کہ لاؤ مجھے یہ پسند ہے، میری فطرت یہ ہے، بلکہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ محبت ڈالی ہے کہ آپ ان سے محبت کرو، اور یہ چیزیں آپ کے مزاج میں، فطرت میں محبوب بنا دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا الطیب والنساء، نمبر 1 خوشبو، دوسری چیز عورت، اور تیسری چیز نماز۔ ان 3 چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی، یہ اس لائق ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ خوشبو سے، خوشبو کا تعلق نظافت اور طہارت سے ہے۔ آدمی پہلے ناپاکی دور کرتا ہے، کپڑے کی ناپاکی، جسم کی ناپاکی دور کرنے کے بعد اخیر میں خوشبو اور عطر استعمال کرتا ہے، اور اسی طہارت اور نظافت کو نصف ایمان فرمایا گیا۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایک مسلمان کو یہ شروع سے تعلیم دی گئی ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھو، اپنے آپ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان حضرات کی تعریف کی ہے جو پیشاب اور پاخانے کے بعد استنجے کا اہتمام کرتے تھے۔ مکے کے اندر پانی کی قلت، عام طور سے وہ لوگ ڈھیلا اور پتھر سے استنجا کرتے تھے، پیشاب کو سکھا لیتے تھے، پاخانہ کرنے کے بعد انہی ڈھیلوں سے پاخانہ بھی کا مقام صاف کر کے پوچھ لیا کرتے تھے۔ وہ استنجا عام طور سے وہاں رواج تھا، یا تو ڈھیلے سے، پتھر سے، ان سے کیا کرتے تھے، پانی کی قلت تھی۔ بعض اس میں ایسے بھی تھے کہ ڈھیلا اور پتھر بھی استعمال کرتے تھے، اور بعد میں جب پانی ملتا تو پانی سے بھی استنجا کر لیتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔
اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جو لوگ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ طہارت حاصل کرتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، اللہ ان دونوں قسم کے لوگوں سے محبت فرماتا ہے. تو ظاہر سی بات، یہ تو چیز اللہ کو پسند ہے، مطلوب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی محبت ڈال دی گئی، اور آپ کے واسطے سے پھر امت کے اندر یہ بات پھیلا دی گئی کہ تم بھی خوشبو کو پسند کرو اور تم بھی طہارت کو پسند کرو. دوسری چیز آپ نے فرمایا والنساء، عورتوں سے. کوئی آدمی، یہ میں نے بتایا کہ جس طرح جس کا ذہن ہوتا ہے اس طرح وہ اس کا مطلب بھی بیان کرتا ہے. اس حدیث سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر شہوت کا غلبہ ہے، آپ عورتوں کو پسند فرما رہے ہیں، آپ کے اوپر شہوانیت غالب ہے. قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے آپ مکے کے حالات پر نظر ڈالیں. مکے کے حالات کیا تھے؟ یہودی اور عیسائی عورتوں کو انسان مانتے ہی نہیں تھے. بس فائدہ اٹھانے کی ایک چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، اور بس ایک فائدہ اٹھانے کا جانور، انسان بھی نہیں کہتے تھے. اس وقت ترقی یافتہ جو ممالک تھے، چاہے یونان ہو، چاہے فارس ہو، چاہے روم ہو، ان لوگوں کے یہاں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا. مکہ کے مشرکین یہ عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کی چتا اور لاش پر کھڑی کھڑی عورت اپنے آپ کو آگ لگا کر کے فنا اور ختم کر لیا کرتی تھی. یہ مکہ کے اور مشرکین اور یہود و عیسائی کے درمیان یہ چند جھلکے ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. اس موقع پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء، کہ میرے دل میں اللہ نے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں کی محبت پیدا کر دی، ایک خوشبو اور ایک عورت. اور آپ نے عورتوں کا مقام بلند کیا اور فرمایا اگر کوئی عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی خدمت کرو. کوئی عورت تمہاری بہن اور بیٹی ہے، اس کی خدمت کر کے، شادی کر کے بہترین اس کے ساتھ سلوک کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی. کوئی عورت اگر تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرو. آپ نے فرمایا جیسے کوئی ٹیڑھی لکڑی ہو، اس ٹیڑھی لکڑی کو اگر آپ ایک بارگی سیدھی کرنے چاہیں گے ٹوٹ جائے گی، اور اگر ٹیڑھا کو ٹیڑھا چھوڑ دو تو یہ عیب ہے. اسی طرح عورتوں کے مزاج میں ٹیڑھا ہے، اگر ان کی طرف سے آپ کو کوئی دقت اور پریشانی آئے، دھیرے دھیرے نصیحت کر کے، دینی تربیت کر کے ان کو لائن پر لانے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ بہترین سلوک آپ کرو. اس کے منہ میں اگر آپ نے کوئی کھانا اور لقمہ ڈال دیا، لَكَ صَدَقَةٌ، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ اور ثواب کی چیز ہے. اس حدیث کا مطلب صحیح جب سمجھ میں آئے گا جب وہاں کے ماحول ہمارے نظروں کے سامنے ہوں گے. اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کے مقام کو بلند فرمایا، ان کی حیثیت کو بیان فرمایا، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ چاہے کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، ایمان پختہ ہے، عمل بہتر ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، شاندار ہم اس کو زندگی عطا کریں گے. اللہ نے قرآن میں اور بیان فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، 10 صفات بیان کیے گئے، وہاں مرد اور عورت دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا. اخیر میں کہا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کرم فرمائے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، جنت کے حقدار یہی لوگ ہیں. تو مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں رکھا. جو
درجہ مرد کا ہے وہی درجہ عورت کا ہے. بعض چیزوں میں عورت کو اونچا مقام دیا ہے, بعض جگہ مرد کو اونچا مقام دیا ہے. فرمایا 3 چیزوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. جب تک بچہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا اور نہ اس کا کوئی بدل ہے. یہ چیزیں باپ کے اندر بھی نہیں ہے, خوبیاں باپ کے اندر بھی نہیں ہے. ماں پیدائش کے موقع پر جو تکلیف محسوس کرتی ہے اس کا کوئی اندازہ باپ نہیں کر سکتا. بچے کی ولادت کے بعد 2 سال تک جو ماں دودھ پلاتی ہے اس کا کوئی بدل دنیا کے اندر نہیں ہے. اس میں عورت فوقیت رکھتی ہے. کچھ جگہوں پر اللہ پاک نے مردوں کا مقام اونچا رکھا, الرجال قوامون علی النساء کہہ کر کے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے, مجھے عورتیں پسند ہیں, اور عورتوں کے پسند ہونے کا یہ مطلب ہے جو جس کا درجہ ہو اس کو درجہ دیا جائے, جو جس کا مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے. اس کے بعد فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نماز کی حالت میں یہ بندہ, یہ عبد اپنے خالق اور مالک سے گفتگو کرتا, اور ٹھنڈک انسان کو جبھی حاصل ہوتی. ٹھنڈک کا معنی یہاں پر خوشی, خوشی میری رضا نماز میں ہے. میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں, یعنی میری خوشی نماز کے اندر ہے. اور خوشی کب ہوتی ہے؟ جب ایک آدمی کو اپنے محبوب سے وصال اور تعلق قائم ہو جائے, ملاقات ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے. آپ کے بیٹا دبئی میں سعودیہ میں ہے اور وہ آئے, آپ سے ملاقات ہو تو آپ کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ کوئی آپ کا انتہائی معشوق ہو, مطلوب ہو, وہ آ کر کے آپ سے ملاقات کرے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟ تمام ایمان والے بندوں کا سب سے زیادہ محبوب, معشوق, مطلوب میرا رب ہے, میرا اللہ ہے. نماز کی حالت میں اس بندے کا اس سے کنیکشن جڑتا ہے, بندے کا اللہ سے وصال ہوتا ہے. تو یہی موقع ہے سب سے زیادہ خوش ہونے کا. اسی کو نبی نے فرمایا مجھ کو سب سے زیادہ خوشی نماز سے ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے, مزاج آپ کا ایسا ہے. نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں, اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں, اللہ کے ترجمان ہوتے ہیں. کیا منشا میرے رب کا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے اپنی مخلوق سے, اپنے بندوں سے, نبی کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کراتا ہے. وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ تمہارا رب تم سے یہ چاہتا ہے. تو انبیاء دنیا کے اندر اپنے اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ نمائندے ہوتے ہیں, خلیفہ اور نائب ہوتے ہیں, ترجمان ہوتے ہیں. یہ گفتگو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہم سن رہے. اس مجلس کا سب سے بڑا آدمی یہ کہہ چکا ہے. ان کی بات مکمل ہوئی, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنا شروع کیا, یہ حضرات آپ کی مجلس میں ہے, آپ کے ساتھ ہیں, تو جس مجلس میں رہیں گے اس طرح کا ذہن بنے گا. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث. اللہ کے نبی آپ کو 3 چیز پسند ہے تو مجھے بھی 3 چیز پسند ہے. کیا ہے وہ؟ آپ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ. پہلی پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میں ہمہ وقت آپ کی زیارت کرتا رہوں, آپ کے چہرے کو میں دیکھتا رہوں, یہ میری دلی خواہش ہے. کتنے لوگ ہیں دوستو جو حضرت ابو بکر کے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, گستاخیاں ان کی شان میں کرتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میری پہلی پسند یہ ہے کہ ہمہ وقت میں آپ کی زیارت کرتا رہوں, میری نظریں آپ کی زیارت سے ہمیشہ مشرف رہا کریں, یہ میری خواہش ہے. اور جس طرح خواہش ہوتی اللہ تعالیٰ اس طرح عطا بھی فرما دیتے ہیں. اہم موقعوں پر دیکھیے تو حضرت ابو بکر ساتھ ہے, چاہے وہ غار ہو چاہے مزار ہو. نبی کے ساتھ غار میں بھی, مکے سے ہجرت کرنے کے بعد جو غار ثور میں آپ چھپے ہیں اس غار کے اندر ابو بکر بھی ساتھ ہیں. مکے سے ہجرت کرتے مدینہ آتے ہوئے ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور اللہ نے آخر کے اندر بھی جس حجرے میں جس جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اور مزار ہے اسی جگہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی روضہ اور مزار ہے. تو پہلی پسند فرمائی کہ اے اللہ کے نبی میری دلی خواہش ہے کہ ہمیشہ میں آپ کی زیارت کرتا رہوں, آپ کو دیکھتا رہوں. دوسری چاہت میری یہ ہے وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ, میرا سارا مال نبی کے اوپر خرچ ہو جائے. اور نبی کے اوپر نبی کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کھانے میں, پہننے میں. نبی تین کے فاقے سے ہیں. گھر گھر میں ایک چاند گزر جاتا, مہینہ گزر جاتا, نبی کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا. نبی کے اوپر خرچ کرنا کا مقصد ہے اسلام کے اوپر, دین کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے. میرا سارا مال نبی کی شان میں اور نبی کے اشارے کے مطابق خرچ ہو جائے, یہ میری سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی. دوستو, جس کا مال حلال اور پاکیزہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق دیتا ہے وہ نیک کاموں میں ان کا مال قبول ہو جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا کہ نیک کاموں میں انہی لوگوں کا مال اللہ قبول فرماتے ہیں جن کی کمائی اچھی ہو, جن کی نیت درست ہو, جن کا اخلاص ہو. ورنہ بہت سارے پیسے والے ہیں, مشاعرے میں کوئی 1 لاکھ لٹاتا ہے, کوئی شادی بیاہ بھی کچھ سیزن چلنے والا ہے, دیکھیے گا لاکھوں لاکھ سجاوٹ میں دے دیں گے, ڈی جے میں 2-2 لاکھ روپیہ دے دیں گے, دوارے 4 میں نہ جانے کتنا خرچ کر دیں گے. اللہ کو ان کا پیسہ نہیں قبول ہے تو وہ پانی میں پھینک رہے ہیں, وہ آگ میں جلا رہے ہیں, گولا تماشا میں خرچ کر رہے ہیں. نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے. ان کا مال اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے, اس لیے اللہ کی ناراضگی میں ان کا مال خرچ ہو رہا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر پیشہ ہے, تجارت آپ کا پیشہ ہے, تجارت کرنے والے لوگ ہیں. چنانچہ جب مکے میں آپ تھے, جب اسلام قبول فرمایا ہے, 40,000 درہم کے مالک تھے, اور جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 5,000 بچا تھا. سارا مال نبی کے اوپر خرچ ہوا, دین کے اوپر خرچ ہوا. اس لیے ہماری اور آپ کی بھی پسند یہی ہونی چاہیے, اللہ جو مجھے دے اپنی رضا میں خرچ کرائے, نیک جگہوں میں خرچ کرائے. تو ایک فرما کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہوں, دوسرا کہ میرا مال آپ پر خرچ ہو, اور تیسرا آپ نے فرمایا وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ, میری بیٹی کا نکاح نبی سے ہو جائے, میری بیٹی کا نکاح نبی سے ہو جائے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے یہ بات ناممکن ہے, میری بیٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں, ابھی 9 سال کی عمر میری بیٹی کی ہے, اور اللہ کے نبی کی عمر 54 سال کی ہو چکی ہے, رشتہ ہونا ناممکن ہے. لیکن صاحب انہوں نے ارادہ ظاہر کیا, انہوں نے خلوص دل کے ساتھ یہ بات کی اور یہ دعا مانگی. جبریل امین نے آ کر کے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ سے اللہ نے آپ کا نکاح کر دیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ کا نکاح اللہ نے نبی سے کر دیا ہے. نبی نے از خود نہیں کیا ہے, جوڑ نہیں تھا, عمر بہت کم ہے, لیکن اللہ نے کوئی رشتہ منظور تھا. چند دن تک آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی لڑکی آتی ہے اور ریشم کے لباس میں لپیٹ کر میرے سامنے پیش کی جاتی ہے. جب کھول کر دیکھا جاتا ہے تو وہ حضرت عائشہ ہوتی. یہ نکاح اللہ نے کرا دیا. تینوں خواہشیں آپ کی پوری ہوئی. جس طرح ان کا نیت ہے, جس طرح ان کی نیت ہے, جس طرح ان کا ارادہ ہے, خلوص ہے, اللہ نے وہ باتیں پوری کی. اور یہ نکاح ہوا کیوں؟ 11 نکاح نبی کا ہوا. تمام نکاح نبی کا کسی نہ کسی مقصد سے ہوا, دینی مقصد, ملی ضرورت, سماجی ضرورت, کسی مسئلے کی وضاحت. ان مقاصد کے تحت نبی نے نکاح فرمایا ہے. اسی لیے 10 عورتیں آپ کے پاس جو آئیں وہ یا تو کسی نے چھوڑ دیا ہے, طلاق دے دی ہے, یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا, یا تو متوفی ہیں اور یا تو پھر وہ مطلقہ ہیں. بہت سے لوگ ہیں نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ دیکھو 11 نکاح کرنے والے,
کبھی آپ نے غور کیا کہ نبی نے کن عورتوں سے نکاح کیا ہے؟ مکے کے لوگ پیشکش کر رہے تھے، اے نبی جس سے آپ چاہو پورے مکے میں جدھر اشارہ کر دو ہم لوگ اس عورت سے اس لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیں، آپ کے لیے پورا مال و دولت ہم دے دیں، مکے کا سردار آپ کو ہم بنا دیں، لیکن جو دعوت لے کر کے آئے وہ دعوت آپ چھوڑ دو۔ نبی نے فرمایا میرے دائنے ہاتھ میں سورج لے آؤ، بائیں ہاتھ میں چاند لے آؤ، پھر بھی صاحب میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، مجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے۔ شہوت والا آدمی کنواری لڑکیوں سے نکاح کرتا ہے، کم عمر لڑکیوں سے نکاح کرتا ہے۔ پہلا نکاح جو نبی نے کیا، نبی کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال کی، اور بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال کی، 15 سال عمر میں بڑی۔ دو شوہر کو چھوڑ کر ان کا نکاح، شوہر انتقال، دو شوہر پہلے انتقال کر چکے، تیسرا نکاح نبی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جب تک وہ حیات تھی، زندہ تھی، نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال آپ کے نکاح میں وہ تھی، جب نبی کی عمر 50 سال کی ہوئی اور ان کی عمر 65 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ نبی علیہ السلام کی تمام اولاد انہی سے ہیں، حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر، عماریہ قبطیہ سے ہے، بقیہ تمام اولاد انہی سے۔ ان کے انتقال کے بعد پھر آپ نے دوسرا نکاح کیا۔ پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مختلف مقاصد کے تحت آپ نے 9 نکاح اور کیا۔ جب نبی کی عمر 54 سال کی ہو گئی، بڑھاپے میں، ادھیڑ پن میں، آپ نے یہ نکاح کیا، مقصد کے تحت کیا ہے، شہوت اور خواہش کے لیے نہیں کیا دوستو۔ اس لیے کبھی بھی ہرگز نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی گفتگو پوری ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنا شروع کیے، صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے سچ کہا، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والثوب الخلق۔ پہلی چیز امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، اچھا کام کرو، اور یہ کام تو اللہ نبی کو دے کر بھیجتا ہے۔ برائی سے روکنا دوسرا کام میرا ہے۔ خبردار کوئی گناہ کا کام نہ کرنے پائے، کوئی شراب نہ پیے، کوئی جوا نہ کرے، کوئی کھیلے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی شراب نہ پیے، کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے، اور یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی تو کام لے کر نبی آتے ہیں۔ نبوت کے اوصاف حضرت عمر کی زندگی میں موجود ہے، اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے۔ ان کی رائے کے مطابق قرآن کی 17 آیتیں اتر گئیں، پورے مجمع کی رائے الگ ہے، سارے صحابہ کی رائے الگ ہے، بعض جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی حضرات صحابہ کے طرف اور ان کی رائے کے مطابق رائے دے رہے ہیں، لیکن تنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے الگ ہے، اور اسی رائے پر قرآن اتر کی آیت اتر کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی صلاحیت دی، انہوں نے کہا مجھے دنیا میں یہ پسند ہے کہ بھلائی کا حکم کروں، برائی سے روکوں، اور پھٹا پرانا کپڑا میں پہن کر زندگی گزار دوں۔ دنیا کوئی شوق کی جگہ نہیں ہے، دنیا عیش آرام کی جگہ نہیں ہے، دنیا تیاری کی جگہ ہے۔ چنانچہ بادشاہ ہونے کے بعد بھی، خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد بھی 12 پیوند والا کرتا پہنا کرتے تھے، 12 پیوند والا کرتا پہنا کرتے تھے، پھٹی پرانی پگڑی باندھ کر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا کرتے تھے۔ کھانے کا حال یہ کہ دوسری جگہوں کے جب سفیر اور بادشاہ آتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھانا کھانا ان کا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے آپس میں رائے مشورہ کر کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم مشورہ دیں، یہ اپنے رہن سہن اور کھانے پینے کے مزاج کو تھوڑا بدل دیں،
اب اللہ نے وسعت دی ہے، کشادگی دے دی ہے۔ نبی کے زمانے میں تنگی تھی، کھانا پینا پہننا اوڑھنا نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اب اللہ نے ہم کو کشادگی دی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ اور خلیفہ آئے، اب تو کم سے کم ٹھیک سے کھانا کھائیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ شیطان بھی بہت ڈرتا تھا حضرت عمر سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب میں انسان اور جنات کے دونوں سرکشوں سے، شیطان من الانس والجن یفرون من عمر، میں دیکھتا ہوں جو انسانوں میں سے شیطان ہے اور جناتوں میں سے جو شیطان ہے، دونوں قسم کے لوگ عمر سے بھاگتے اور ڈرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، من الجنتی والناس، قرآن نے بھی کہا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اور گندے خیالات ڈالتے ہیں، چاہے وہ شیطانوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ کس کی ہمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کی۔ صحابہ نے مشورہ دیا اور تیار کرایا حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، اور ماں اپنے بیٹے کو حکم دے سکتی ہے، تو 2 ازواج کا انتخاب کیا، 2 ماؤں کا انتخاب کیا صحابہ نے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور ایک حضرت حفصہ۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، لیکن نبی کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے ماں ہے، رشتے میں اپنی بیٹی ہے لیکن نبی کے رشتے سے ماں ہے۔ ان دونوں خاتون جنت نے حضرت عمر کو صلاح دیا، امیر المومنین آج اللہ نے وسعت دی ہے، کشادگی پیدا کر دی ہے، آپ اپنا کپڑا اچھا کر لیجئے، کھانا پینا اچھا کر لیجئے۔ حضرت عمر رونے لگے، کیا تم نے نبی کا زمانہ نہیں دیکھا؟ نبی کے گھر میں ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، ایک کپڑا ہوتا، رات کو دن کو پہنتے، رات کو اسی کو بچھا کر نبی علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے، اور آج تم مجھے اچھے کپڑے اور کھانے کا مشورہ دینے آئی ہو۔ یہ دونوں عورتیں واپس چلی گئی۔ دوستو وہ حضرت عمر ہے، فرمانے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی یہ چیز پسند ہے، پوری زندگی میں امر بالمعروف کرتا رہوں، نہیں انل منکر کرتا رہوں، پھٹا پرانا کپڑا میری زندگی بسر ہو جائے۔ یہ دنیا عیش آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ آخرت بنانے کی جگہ ہے۔ ان کی بات مکمل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدقت یا عمر حبب الی من الدنیا ثلاث، اے عمر آپ نے تو سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند۔ پوچھا کیا؟ کہ اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ دوستو آج نسبتاً پہلے زمانے کے لوگ بھوکے کم ہیں، اور مکہ کے لوگوں کے مقابلے میں نہ وہاں کھیتی نہ وہاں کوئی غلہ، اس وقت کتنے لوگ بھوکے رہا کرتے تھے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے صاحب دلی میری خواہش ہے جہاں جہاں کوئی بھوکا مل جائے ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے رہے، اور ہم وقت قرآن کی تلاوت میں لگے رہے۔ اتنے بڑے مالدار آدمی، آج آدمی سوچتا ہے کہ عبادت وہ کرے، نماز وہ پڑھے، تلاوت وہ کرے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، کھانا نہ ہو، کچھ اسباب نہ ہو، تجارت نہ ہو، وہ یہ سب کام کرے، اور ہم تو اچھے خاصے تجارت والے مالدار، ہم کیا تلاوت کریں، ہم کیا عبادت کریں۔ حضرت عثمان کی مالداری کا حال معلوم ہے۔ مدینہ آتے ہوئے اس زمانے میں 20,000 درہم کا بیر روما نامی کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کو وقف کیا تھا۔ غزوہ خندق حدیبیہ کے موقع پر، دوسرے ایک غزوے کے موقع پر، غزوہ تبوک، غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کچھ لاؤ دو، مسلمانوں کے حال اس وقت بہت کمزور ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ سامان لاد کر سامان سمیت دے دیا. 1000 اشرفیاں لا کر کے نبی کے سامنے رکھ دی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے حوالے. 30,000 کی فوج ہے, کہا 1/3 10,000 کا خرچہ میرے ذمے ہے. اب آپ اندازہ لو کتنے بڑے مالدار ہیں اور کیا اپنی پسند بتا رہے ہیں. آج ہمارے زمانے کا اتنا بڑا مالدار آدمی, اس سے پوچھو آپ کی کیا پسند ہے, وہ بتائے گا مرغا کھانا, مچھلی کھانا, یہ گوشت کھانا, امریکہ گھومنا, فلاں جگہ گھومنا, عیاشی کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا, یہ میری پسندیدہ چیز ہے. ان سے آپ پوچھئے کیا ہے, وہ یہ فرماتے کہ میری پسندیدہ چیز ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا, ننگوں کو کپڑا پہنانا اور تلاوت قرآن کرتے رہنا. چنانچہ وفات کے وقت وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی بات مکمل ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ, مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں. کیا؟ انہوں نے کہا نمبر 1 الخدمۃ للضیف والصوم فی الصیف والضرب بالسیف. کہا مہمانوں کی خدمت کرنا, سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا, میدان کارزار میں دشمنوں سے مقابلہ کرنا, یہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. چنانچہ تینوں چیزیں ان کی زندگیوں میں آپ دیکھ لیں. مہمانوں کا اتنا اکرام, چاہے حضرت علی کے پاس کشادگی ہو یا نہ ہو, کوئی آدمی چاہے مہمان ہو, یتیم ہو, بیوہ ہو, کوئی عورت یا مرد ہو, اگر ضرورت مند کوئی آ گیا حضرت علی کے در سے, وہ خالی اور بے مراد ہو کر واپس نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ کئی دن ہو گیا فاقہ ہے, ایک باغ کی سچائی کر کے کچھ جو لے کر کے آئے. رات بھر ایک باغ کی سچائی کی, مزدوری میں کچھ جو ملا. 1/3 جو کو پیش کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روٹیاں یا کھانے کی چیزیں تیار کی. جب کھانے کے لیے بالکل بیٹھے, اسی میں ایک مسکین آ گیا, صدا لگا دی. کئی دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں, لقمہ توڑنے والے ہیں, لیکن دوستو نہیں, مسکین نے جیسے صدا لگائی حضرت علی نے سارا کھانا اس کے حوالے کر دیا. پھر جو 1/3 حصے کو پیس کر تیار کر کے پھر کھانا تیار ہوا. ایک یتیم نے آ کر کے پھر آواز لگا دی, اس کو بھی دے دیا. پھر 1/3 حصہ جو بچا تھا, جو اس کا جب کھانا تیار ہوا, ایک اسیر نے, قیدی نے آ کر کے پھر آواز لگائی, یہ تینوں سامان اس کو دے دیا. مسکینوں و یتیموں و اسیرہ, قرآن نے ان کا ذکر کیا. اللہ پاک نے ان کی شان میں قرآن کی آیت اتار دی. تو وہ فرماتے کہ میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میں مہمانوں کی خدمت کرتا رہوں. مہمانوں کے آنے پر انسان کو بد مزاج نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صاحب میرا اب تو کھا گیا, 3 دن رہے گا, 4 دن رہے گا, میرا نقصان کر جائے گا. دونوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے کہ مہمان بھی میزبان کو پریشان نہ کرے کہ آ گیا تو اب پڑا ہے 15 دن نہیں جائے گا. 1 دن کی مہمانداری ہوتی ہے, 1 دن اس کا اہتمام کرنا یہ مستحب ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا اپنے مہمان کے اکرام میں, آپ اچھا کھانا پکوائیے, اچھا انتظام کیجئے. 1 دن اس کا حق ہے یہ. اس کے بعد دوسرے دن, تیسرے دن اگر وہ ہے تو جو کھانا آپ اپنے لیے پکائیں گے وہی کھانا آپ مہمان کو کھلائیں گے. اور 3 دن کے بعد اب مہمان کو نہیں رکنا چاہیے. 1 دن پہلے دن مہمان آئے, جس حیثیت سے آپ ہیں, آپ کو قرضہ نہیں لینا, ادھار نہیں لینا, جو آپ کے پاس ہو اپنے حسب حیثیت آپ مہمان کے لیے ضیافت کا انتظام کریں. اور دوسرے دن بھی اگر رک گیا جو کھائیں وہی کھلائیے, تیسرے دن بھی اگر رک گیا جو کھائیں آپ وہی کھلائیں. اب اس کے بعد فرمایا مہمان کو آگے نہیں رکنا چاہیے, تمہیں اپنے گھر واپس جانا چاہیے, اور اگر رہنا ہے تو اپنے کھانے کا انتظام خود کرنا چاہیے. کوئی آدمی کھلائے تو اب خدمت ہے, اس کا احسان ہے. تو حضرت علی نے فرمایا میری پسندیدہ چیز کیا ہے, مہمانوں کی خدمت کرنا.
اور دوسرا فرمایا والصوم فی الصیف، جب سخت موسم ہو، لمبا دن ہو، اس زمانے میں روزہ رکھنا، کیونکہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے شہوت کو مغلوب کر دینا، کچل دینا، اپنے نفسیات کو کچل دینا، اس کو قابو میں رکھنا، تاکہ یہ نفس میرا غلام رہے اور اللہ کے مرضی پر چلنے میں کبھی یہ خلل نہ ڈالے، رکاوٹ نہ بنے۔ اور روزہ رکھنے سے نفس مغلوب ہوتا ہے، کچلتا ہے۔ اور روزہ کا اثر کب دکھتا ہے؟ جنوری میں، دسمبر میں اگر روزہ آئے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، چھوٹا سا دن ہے، موسم انتہائی سرد ہے، نہ انسان کو بھوک کا احساس، نہ انسان کو پیاس کا احساس ہے، تو اس میں نفس کیا کچلا جائے گا؟ لیکن جب 16، 17، 18 گھنٹے کا روزہ ہو، سخت موسم ہو، حلق اس کی سوکھ رہی ہو، پیاس لگ رہی ہو، کھانا اور بھوک لگ رہی ہو، ایسے موقع پر انسان نہ کھائے نہ پیے، اپنے نفس کو کچلے، کنٹرول میں رکھے، مغلوب کرے، اب انسان کا نفس اس کا تابع اور غلام بن جائے گا۔ اسی لیے حضرات صحابہ نفلی روزے بہت کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ وہ بہت سارے مہینہ روزہ رکھ رہے، ہفتے میں 2 دن 3 دن اور مہینے میں کئی دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تیسرا فرمایا کہ میدان والضرب بالسیف، میدان کارزار ہو اور دشمن ہو، ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا مجھے بہت پسند ہے، کہ اللہ اور رسول کی مخالفت میں اور مقابلے میں کوئی بندہ آئے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ چنانچہ آپ ان کے تمام غزوات کا مطالعہ کریں تو حضرت علی کی شجاعت اور آپ کی بہادری اور کس انداز میں آپ نے 1 منٹوں کے اندر دشمنوں کا کایا پلٹ دیا اور صفایا کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر فتح عطا کر دی۔ تو دوستو، کہنا یہ ہے کہ ہم جس طرح کی مجلس اور جس طرح کا ماحول بنائیں گے اس طرح ہمارا مزاج بنے گا۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، ہماری سوچ، ہمارا ذہن، ہماری فکر اچھی بنے گی، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو گندے خیالات، فاسد خیالات، باطل خیالات اور گندی فکریں آئیں گی۔ اس لیے اچھے بنو اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، تاکہ اچھی سوچ پیدا ہو، اچھا مزاج پیدا ہو، اور وہ چیزیں آئیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔